بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وتحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهق فإن كسرة الزهق تميت القلب او كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ سے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے کہنے لگے کہ بھائی میں ابھی کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، ان باتوں کو تم میں سے کون لے گا؟ یا تو اس پر عمل کرے یا پھر عمل کرنے والوں کو سکھلائے، یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، خود عمل کرے یا پھر دوسرے جو عمل کرنے والے ہیں ان کو سکھلائے، یا پھر عمل بھی کرے اور دوسروں کو بھی سکھلائے، دونوں باتوں کی گنجائش ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں خود فرماتے ہیں، میں نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں وہ کام کروں گا، یعنی میں آپ جو باتیں بول رہی ہیں ان باتوں کو میں لوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی جو عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی سکھلاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، پھر 5 چیزوں کو اللہ کے نبی شمار کیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اللہ کے نبی ہاتھ پکڑے ہیں اور پھر ہاتھ پکڑ کر 5 چیزیں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچ جا۔ اللہ نے جن چیزوں سے تم کو روک رکھا ہے، اللہ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں ان چیزوں سے تم رک جاؤ، تو تم کیا بن جاؤ گے؟ تکن اعبد الناس، لوگوں میں بڑے عابد بن جاؤ گے، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اب اللہ کے نبی یہاں پر قرآن پڑھنے کی تعلیم نہیں دیے، رات بھر نمازیں پڑھنے کی تعلیم نہیں دیے، قرآن پڑھو روزہ رکھو اس کی تعلیم نہیں دیے، بلکہ کیا کیے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اب اس سے بچنے سے کیا ہوگا؟ آدمی گناہوں سے بچے گا، اللہ کی ناراض کردہ چیزوں سے بچے گا، تو وقت کہاں لگے گا؟ جہاں لگنا ہے وہاں لگے گا، جو کرنا ہے ان کاموں میں کرے گا، ان کاموں کو کرے گا۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب امت کرنے کے کام کرے گی تو نہ کرنے کے کام سے خود بخود بچ جائے گی، کرنے کے کام کریں گے تو نہیں کرنے کے کام سے خود بخود بچ جائے گا، اس سے بچنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تم کو جس حالت پر رکھا ہے اس حالت پر تم راضی رہو۔ ابھی راضی رہنے سے کیا ہوگا؟ تم دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب میں سب سے بڑے مالدار تم ہی ہو۔ اب ہم کیا سمجھیں گے بھئی ہم کہاں کے مالدار ہیں؟ بھئی مالدار تو دوسرے لوگ ہیں، مالدار تو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس گھروں سے زیادہ گھر ہے، گاڑیاں ہیں، پھرنے کے لیے کار وغیرہ، وہ مالدار ہے۔ تو اللہ کے نبی کہا نہیں، یہ مالدار نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرنا، اپنے آپ میں چین، سکون، راحت کو محسوس کرنا، اور اللہ نے جس حالت پر رکھا ہے اسی کو مالداری سمجھنا، یہ بڑی مالداری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت المال ولکن الغنی غنی النفس، اللہ کے نبی نے فرمایا مالداری چیزوں کی بڑھوتری کا نام نہیں ہے، مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اللہ نے چین، سکون، راحت دیا ہے تو وہ مالدار ہیں،
ورنہ آدمی پیسوں سے اچھے اچھے گدیاں اور یہ بیڈ وغیرہ تو خرید سکتا ہے، لیکن نیند کہاں سے خریدے گا؟ چیزیں خرید سکتا ہے لیکن چین سکون کہاں سے خریدے گا؟ یہ آدمی کو ملنے والی، یہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے جس حالت پر رکھا ہے اس حالت پر راضی رہو۔ اور آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من الذهب لأحب ان یکون له ثانیا، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کو، ابن آدم کو اگر سونے کا ایک پہاڑ، ایک وادی، ایک جنگل بھی مل جائے تو آدمی دوسرے کی تلاش میں لگے گا، اس پر اس کا منہ، اس کی زبان خاموش نہیں رہے گی، اس کا دل خاموش نہیں رہے گا، وہ دوبارہ دوسرے کی تلاش میں لگے گا۔ آج تک کسی کو دیکھے ہیں بھائی میں کروڑ پتی بن گیا، بس اب مجھے اتنا کافی ہے؟ نہیں ہے، اب آدمی اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، ایک کے بعد دو، دو کے بعد دو۔ دو دکان ہے، جو جس کے دو دکان ہے وہ تین کے پیچھے لگا ہے، جو ایک ہے وہ دو کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا ایک بھی نہیں ہے وہ ایک کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دنیا اب ہمارے ہندوستان میں جو سب سے بڑا مالدار ہے، جیسے امبانی ہے، اڈانی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب ان کی جو تعداد ہے پیسوں کی اور ان کی جو پراپرٹی ہے، اگر آپ دیکھیں گے کبھی کبھی یہ شک ہونے لگتا ہے کہ کیا ان کے جو پیسے ہیں یہ خالی تعداد میں ہیں یا پھر حقیقت میں ہے۔ اتنے مالدار ہیں یہ لوگ، پھر بھی آج دیکھیں ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اور بھی ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سونے کا پہاڑ بھی مل جائے، وادی بھی مل جائے تو آدمی کیا کرے گا؟ دوسری کی تلاش میں لگ جائے گا۔ تو آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کا جو پیٹ ہے وہ کون بھرے گی؟ وہ قبر کی مٹی ہی اس کے زبان کو بند کر سکتی ہیں، اس کو منہ کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو آدمی جب قبر میں جائے گا تبھی تو اس کا منہ خاموش ہوگا، ورنہ آدمی دنیا میں کیا کرے گا؟ اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے۔ دیکھیے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کی بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک جگہ تو اللہ کے نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور اس کے فلیکرم جارہ، پہلے جارہ فرمایا اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، بعد میں اللہ کے نبی نے رشتہ داروں کا ذکر فرمایا، فلیکرم ضیفہ فرمایا، یعنی کہ پہلے پڑوسی کا حق ادا کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے ہمارے اوپر کوئی اچانک کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو ہمیں ساتھ دینے والے کون ہیں؟ پہلے پڑوسی ہی تو ہیں۔ میرا بھائی میرے سے 50 کلومیٹر دور ہے، میرا چھوٹا بھائی میرے سے 100 کلومیٹر دور ہے، میرے رشتہ دار کم سے کم میرے سے 2-3 کلومیٹر تو دور ہے، لیکن میرے قریب میں رہنے والے کون ہیں؟ چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ مومن پڑوسی نہیں کہا، مسلمان پڑوسی نہیں کہا، نمازی پڑوسی نہیں کہا، جو چاہے پڑوسی رہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اس لیے تابعین کے زمانے میں گھروں کی، جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جگہیں، جیسے آج فلیٹس وغیرہ کا جو بیپار ہوتا ہے، اسے جب جگہیں بک رہی تھی، گھر بک رہا تھا، تو ایک آدمی نے کہا، اب جیسے مثال کے طور پر 1 سینٹ اتنا ایک رقم رہتی ہے، اس کی معتدل رقم چلتی رہتی ہے، بازاری رقم، تو ایسے ایک رقم میں بک رہی تھی، جگہ بک رہی تھی، گھر بک رہا تھا، تو ایک آدمی نے کہا اپنے جگہ کی قیمت ڈبل بتا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر 1 سینٹ 10 لاکھ 15 لاکھ چل رہا ہے، سمجھیے، تو اب اس نے کیا کہا 30 لاکھ بول دیا۔ تو اب لوگ پریشان ہو گئے، بھائی ابھی تو بازاری جو رقم چل رہی وہ تو اتنی چل رہی ہے، تم کیا ڈبل بول رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا، بھائی میرا گھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بازو ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے، اس لیے میرے گھر کی قیمت بڑھ گئی، میرے جگہ کی قیمت بڑھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا گھر میں جو مال ہے، تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں، جان کی، مال کی، عزت کی، سب محفوظ۔ کیوں؟ بازو میں کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو ایسا پڑوسی مسلمان تھا، لیکن آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارا کردار بگڑ گیا، ہمارے اعمال بگڑ گئے۔ بازو کون رہتے؟ مسلمان، وہ نہیں آتے ہمیں۔ بازو کون رہتے؟ مسلمان، کرائے نہیں آتے، گھر خریدنا ہے نہیں خریدتے۔ کیوں؟ ہمارے کردار بگڑ گئے، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو آج مسلمانوں کے اوپر کیا بے عزتی، ذلت چھا گئی ہے۔ اسی لیے اپنے اخلاق کو بنا، تو اسی لیے کیا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، نہ ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہم لوگ اچھائی کا معاملہ کرنا، مومن بنے گا آدمی۔
اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحب للناس ما تحب لنفسک، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے، وہ صدقہ فطرہ دینے میں گیہوں لے کر آتے، سٹور کا گیہوں لے کر آتے، کم ریٹ میں لے کر آ کر اسے تول کر دے دیتے ہیں، 2 کلو کے حساب سے، 1.25 کلو کے حساب سے صدقہ فطرہ میں دے دیتے ہیں۔ اگر وہی گیہوں آپ گھر میں کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن صدقہ فطرہ میں دینے کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس حدیث کے خلاف ہے کہ ہم جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں اس کو دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ اب گھر کے لیے ہم اچھے اچھے کپڑے لے کر آ رہے ہیں اور زکوٰۃ میں دینے کے لیے 100 روپے 150 روپے والی ساڑیاں لا کر دے رہے ہیں اور ان کے لیے کپڑے لا کر دے رہے ہیں، کھانے کی چیزیں کم تر کے لا کر دے رہے ہیں۔ اپنے لیے جو استعمال کرتے ہیں اتنا نہ بھی صحیح، لیکن اس سے تھوڑا کم لا کر دے سکتے ہیں، لیکن بالکل گھٹیا قسم کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام پھر یہی بات جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے گا۔ یہ جو زیادہ ہنسنے کی جو بات اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں، جائز باتوں میں جس میں ہنسنا جائز ہے ایسی باتوں میں زیادہ مت ہنسو بول رہے ہیں۔ بے پردگی کے مناظروں کو دیکھ کر ہنسنا، کامیڈی سین کو دیکھ کر ہنسنا کہاں سے جائز ہوگا؟ یعنی کہ ایک جائز امر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مذاق کیا کرتے تھے، ایک بوڑھی عورت کو بولے اے بڑھیا، بوڑھے لوگ کون بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ بوڑھی عورت بہت پریشان ہوگی، رونے لگی۔ اللہ کے نبی تو میرا کیا بنے گا؟ اے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی جنت میں جاؤ گی لیکن جوان بن کر جاؤ گی۔ پورے ہنسنے لگے۔ تو ایسے اللہ کے نبی جائز مذاق کیا کرتے تھے، مزاحیہ کلام کیا کرتے تھے۔ تو ایسے مذاقوں میں بھی ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ جن مناظروں کو دیکھ کر، بے پردگی کے مناظر، ناجائز مناظروں کو دیکھ کر اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جائز زیادہ ہنسنے کی وجہ سے، جائز چیزوں میں ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو باقی جو حرام چیزوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور جو باتیں کرنے کی ہیں ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن سے جو بچنے کی ہے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سفر کرنے والے مسافر 77 کلومیٹر، 70 پر 8 کلومیٹر اگر کوئی آدمی سفر کیا، سفر کی نیت سے اپنے گاؤں سے نکلا تو آدمی مسافر ہو جاتا۔ اب اننت پور ہے، سفر کو جانے سے پہلے اننت پور میں 100 کلومیٹر پھر لیا، آپ سفر کا ارادہ ہے لیکن اننت پور میں کتنا پھر دیے؟ 100 کلومیٹر پھر لیے، یا 70 پر 8 کلومیٹر 78 کلومیٹر پھر لیے، تو مسافر نہیں ہوتا، آدمی مسافر نہیں ہوتا۔ مسافر کب ہوتا؟ اننت پور پار کرنے کے بعد۔ سفر کی نیت سے، سفر کی نیت کتنی رہنا؟ کم سے کم 78 کلومیٹر، 77 کلومیٹر شرعی اعتبار سے، تو اس لیے پورے طور پر اس کو پورا کر لیں گے۔ تو 70 پر 8 کلومیٹر کی نیت سے آدمی اننت پور پار کیا۔ اب مثال کے طور پر بکرائے سمندرم پار کر دیا تو سمجھیے اب وہاں عصر کا وقت ہو گیا، تو آدمی 2 رکعت پڑھے گا، ظہر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھے گا، عشاء کی نماز بھی 2 رکعت پڑھے گا۔ وہی اگر اننت پور کے اندر ہی ہے تو کتنے پڑھے گا؟ 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ ایسے ہی آدمی ایک گاؤں کو گیا، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے اورو-کونڈا ہے، اب اورو-کونڈا یہاں سے 50 کلومیٹر ہے، یا تاڑ پتری ہے، یا اس سے تھوڑا آگے 60 کلومیٹر کے کسی گاؤں کو گئے۔ اب اپنے کار کے میٹر کو دیکھ رہے ہیں، 60 کلومیٹر، وہ گاؤں 60 کلومیٹر ہے، اب وہاں اندر 20 کلومیٹر پھر لیے، تو ٹوٹل کتنے ہو گیا؟ 80 کلومیٹر ہو گیا، تو بھی مسافر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ تاڑ پتری کو ہے، اورو-کونڈا کو ہے، وہاں تک 60 کلومیٹر، تو وہاں کی حدود جیسے اننت پور کے باہر جانے سے آدمی مسافر ہوتا، ایسے ہی اس شہر کو داخل ہونے سے اس کا سفر کی مسافت، وہاں اس کا حدود، اس کی حد وہاں تک ہوتی ہے۔ اس گاؤں میں جتنا بھی پھر اس کا حساب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حدود کو یاد رکھنا چاہیے، جہاں سے نکل گئے اب اس کے بعد سے مسافر، اب پھر واپس آ رہے ہیں، جب تک اننت پور میں نہیں آتے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے۔ بالکل قریب آ گئے، 3 کلومیٹر ہے بس اننت پور، تو اننت پور کے باہر ہے، ابھی اندر نہیں آئے، تو اب بھی کتنے پڑھیں گے؟ ظہر، عصر، عشاء
2 رکعت ہی پڑھیں گے، پورے نہیں پڑھیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، سفر میں گئے، بنگلور وغیرہ کو گئے، وہاں آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، سفر کی حالت میں ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب آپ اننت پور کو آ گئے، اب اننت پور کو آ گئے، اب وہ نماز قضا کرنا ہے تو 2 رکعت ہی کریں گے۔ کہاں کر رہے ہیں؟ اننت پور میں کر رہے ہیں، لیکن پڑھیں گے کتنے؟ 2، کیونکہ قضا کہاں ہوئی ہے؟ سفر کی حالت میں ہوئی ہے اور اپنے گاؤں کے باہر ہوئی ہے۔ قضا اپنے گاؤں میں کر رہے ہیں تب بھی 2 رکعت ہی پڑھیں گے، 4 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ آپ بنگلور چلے گئے، یہاں کی قضا نمازیں بنگلور میں پڑھ رہے ہیں تو کتنے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے، اس لیے کہ قضا کہاں کی ہے؟ وہ یہاں کی ہے۔ یہاں کی قضا سفر میں پڑھے تو پورے، سفر کی قضا اپنے گاؤں میں پڑھے تو 2 رکعت۔ تو یاد رکھنا یہ قضا نمازوں کے سلسلے میں، ادا کے سلسلے میں نہیں ہے، تو یہ سفر کے لحاظ سے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نیت ہی نہیں کیا، ایسے ہی خاموش باہر جنگے بول کے گیا، جا رہا 500 کلومیٹر چلے گیا، تو مسافر نہیں بنتا انہیں، نیت ہی نہیں ہے اس کے، جا رہا ہے خاموش، ایسے ہی جا رہا ہے، تو بغیر نیت کے گاؤں کے باہر بھی نکل گیا تو اس کا سفر شرعی نہیں ہوگا اور اس کے لیے قصر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ کیا ہے، آدمی کے پاس حج کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی، حج فرض ہو گیا آدمی کے اوپر، وہاں تک جا کر آنے کا خرچہ اور یہاں آنے تک اپنے جن پر اس کا نفقہ ہے اس کا انتظام کر آنے تک 40 دن تک کے لیے جتنا یہاں رہنے والا اپنے بیوی ہے، بچے ہیں، یا پھر صرف بچے ہیں، ماں باپ ہے، ان کا نفقہ جن کا نفقہ اس پر ہے، ان کا انتظام کر جا کر آنے تک کا خرچہ آدمی کے اوپر آ گیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب مالدار ہے آدمی، فرض ہو گیا، لیکن آدمی نہیں گیا، حج کو نہیں گیا، حج فرض ہو گیا تھا لیکن گیا نہیں۔ اب گیا نہیں ہے حج کو، ایک ایسا وقت آیا کہ آدمی غریب ہو گیا، کسی وجہ سے پیسے ختم ہو گئے، تو جو حج فرض ہو گیا تھا وہ ساقط نہیں ہوگا، آدمی کے اوپر حج باقی رہے گا، نہ کرنے کی وجہ سے حج ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے اس کی مثال سنیے، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، اب ضروری تھا کہ پڑھیں، نہیں پڑھا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو کیا وہ ظہر کی نماز باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی، اس کے اوپر باقی رہے گی، قضا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی جس آدمی کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو، مال آ گیا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کیا ہو اور مال ختم ہو گیا ہو، تب بھی اس کے اوپر حج باقی رہتا ہے، اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اس لیے آدمیوں کے لیے ضروری ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے وہ جلد سے جلد حج پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تراویح کی قضا نہیں ہوتی، تراویح کی قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ پوری نماز چھوٹ گئی ہو، کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، تب بھی تراویح کی قضا دوسرے دن، یعنی کہ سحری تک وقت ہے، سحری کے اندر، سحری کے وقت تک کر لیے، آخری وقت جو ہوتا ہے نا، سحری کے آخری وقت تک پڑھ لیا، نہیں پڑھے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا کیا ہے، آج امام صاحب کچھ غلطی کر لیے نماز میں، وہ نماز فاسد ہو گئی، غلطی سے وہ نماز پوری نہیں ہوئی، اور وہ تراویح کی نماز نہیں ہوئی، اس بات کا علم کب ہوا ہے؟ کل کے دن ہوا ہے، تو اب ان نمازوں کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ البتہ ان 2 رکعتوں میں یا ان 4 رکعتوں میں جو قرات کی گئی ہے اس کا اعادہ کیا جائے گا تاکہ قرآن مکمل ہو جائے۔ نماز کا اعادہ نہیں ہوگا، نماز کی قضا نہیں ہوگی، اس میں جو قرآن کی تلاوت کی گئی ہوگی اس تلاوت کو دوبارہ دوسرے دن پڑھی جائے گی دوسرے رکعتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مکمل ہونے کے لیے، ناقص نہ رہنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ثنا، نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس کا وقت کب تک ہے؟ دیکھیے، فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 جو جہری نمازیں ہیں، جہری نمازوں میں ثنا جو ہے امام صاحب قرات شروع کرنے تک وقت رہتا ہے۔ امام صاحب قرات شروع کر دیے، اب آپ کو ثنا مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں ہے وہاں چھوڑ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ قرات کا سننا زیادہ ضروری ہے ثنا پڑھنے سے بھی، اس لیے ثنا کو چھوڑ دینا۔ اور اگر آپ امام صاحب قرات شروع کرنے کے بعد آ کر مل رہے ہیں، پہلی رکعت میں مل رہے ہیں، فجر، مغرب، عشاء میں آتے ہی اللہ اکبر کہنا، کھڑے ہو جانا ہے، ثنا نہیں پڑھنا، تعوذ نہیں پڑھنا، تسمیہ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ بھی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں، آ کر کب قرات شروع کر دی، ہم آ کر جڑ رہے ہیں۔ اور ظہر اور عصر میں آپ آ کر پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں، امام صاحب کی قرات سنائی نہیں دیتی نا، اس لیے لیٹ سے آ کر ملے تو بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔
रकात छूट गई, पांचों नमाजों में भी एक या दो तीन कितने भी रकातें छूट गई, अब आकर मिल रहे हैं, तो अब सना नहीं पढ़ेंगे। कौन सी भी नमाज हो अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब सलाम फेरने के बाद हम क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। ये हमारी पहली रकात है, अब सना पढ़ेंगे। तो सना का दर्जा वो है। अब 3 रकात जो पढ़े हैं, ये 2, 3, 4 पढ़े हैं, पहली रकात छूटी है। अब सलाम के बाद वो पहली रकात को पढ़ेंगे ना, तब सना पढ़ेंगे, उससे पहले सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सहरी के वक्त में कोई आदमी मुंह में पान रखकर सो गया। सहरी में खाना खाया, पान खाने की आदत थी, अब वो मुंह में रखकर सो गया और उठा है फजर की नमाज के लिए, तो अब उसका रोज़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जब आदमी पान को अपने ज़ुबान अपने मुंह में रखकर सोएगा, तो सोने की हालत में उसके जो असरात है, उसका जो असर है, उसका जो मज़ा है, जायका है, वो अंदर ज़रूर गया होगा। इसलिए क्या होगा? उसका रोज़ा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले उठ गया, उसका रोज़ा बाकी रहेगा, वरना रोज़ा टूट जाएगा और रमज़ान के बाद रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगा। गैरों की जो मिठाई दी जाती है दिवाली में, युगादी में वगैरह में, गैर जो मिठाई वगैरह ला कर देते, अब परसों मैं बताया गैरों के अगर इफ्तार में कोई चीज़ें आए तो ले सकते हैं, दावत दे तो दावत ले सकते हैं। बोला ना मैं, इसमें भी एक मसला है। क्या? उसमें किसी चीज़ की, हराम चीज़ों की आमिज़श मिलावट ना हो तब खा सकते हैं। यकीन हो कि भाई इसमें कोई हराम चीज़ मिलावट नहीं है तो खा सकते हैं, वरना फिर वापस कर देना, नहीं खाना चाहिए। अब ये मिठाइयों के सिलसिले में 2 शर्तें हैं। एक क्या है? बुतों के सामने रखकर बुतों पर उसकी चढ़ाई ना की गई हो, सामने रखकर उसकी पूजा पाठ वगैरह ना की गई हो। ऐसी मिठाई डायरेक्ट दुकान से ले ला कर दिए, या फिर ऐसे ही दुकान से लाकर पूजा पाठ किए बगैर ला कर दे रहे तो जायज़ हैं। और अगर एक तो ये, और दूसरी बात क्या है कि एक तो उसमें ये चढ़ाई ना किए हों, और इसी तरीके से उसमें हराम चीज़ों की मिलावट ना हो। ये 2 चीज़ों की शर्त के साथ खा सकते हैं। अब ये 2 चीज़ों को मालूम करना मुश्किल है, तो लेकर किसी गैर को दे दीजिए, इस्तेमाल ना करें। एक तो ये, अगर यकीन है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके त्योहारों में उनकी मुबारकबादी देना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब हम लोगों को बोल रहे हैं हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। बस उनको ये कहें कि भाई अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए, ये ऐसे दुआएं दे, ये तो जायज़ भी है और सवाब की चीज़ भी है। अब आप लोग उनके त्योहारों में मुबारकबादी देंगे तो हम ऐसा बोलने के मुतरादिफ होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। मुबारकबादी किसकी दी जाती है? अच्छे काम की दी जाती है, नेक काम की दी जाती है। तो अगर हम उनको मुबारकबादी देंगे तो हम उनके कामों की तायीद करे जैसा हो जाता, और हम उनके कामों को अच्छा बोले जैसा हो जाता। इसलिए कभी मुबारकबादी नहीं देना चाहिए। बोला ना, ऐसा बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सही रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब फरमाए, ये दुआएं दे दो। वो अभी खुश हो जाए, भाई कितनी दुआएं दे रहे हैं, हमारे लोग तो खाली हैप्पी बोलते हैं, ये लोग तो बहुत दुआएं दे रहे हैं, और खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो किसी कुछ पूछना है? हाँ, सफ़र में जब आदमी चले जाता है 70 पर 8 किलोमीटर से ज़्यादा जब आदमी सफ़र में चला जाता है, तो वहाँ के इमाम, वहाँ रहने वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा, तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा। कब तक? इमाम साहब के पीछे जब भी पढ़े, 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, कितने दिन में रहे, इमाम साहब वहाँ की इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा है तो पूरी नमाज़ें पढ़ेगा। तन्हा पढ़ रहा है, 15 दिन की नीयत नहीं है वो गांव में रहने की, उस गांव में 15 दिन रहने की नीयत हो तब आदमी पूरी नमाजें पढ़ेगा। 15 दिन से पहले की नीयत है, 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन की नीयत है, तो ऐसी सूरत में आदमी तन्हा पढ़ेगा तो 2 रकात ही पढ़ेगा। ससुराल, लड़की का निकाह होकर चले गई, लड़की यहाँ से बल्लारी में निकाह कर दे दिए, अब लड़की यहाँ आएगी तो कसर करेगी, 15 दिन से कम में आएगी। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब अपने माँ बाप के घर को आती है बच्चे, अपने मैके को आती हैं तो पूरी नमाज पढ़ती है। नहीं, ऐसा नहीं। अब उसका गांव कौन सा हो गया? बल्लारी को दे दी तो बल्लारी उसका गांव हो गया, बेंगलोर दे दी तो बेंगलोर उसका गांव है, शोहर का गांव, बीवी का गांव। अब माँ बाप का गांव उसका गांव नहीं है, तो अपने माँ बाप के गांव को जब वो आएगी तो 15 दिन से ज्यादा या 15 दिन ठहरने की नीयत हो तो जोहर, असर, ईशा को 4 रकात पड़ेगी, और अगर यहाँ 15 दिन से कम रहने की नीयत हो तो 2 रकात पड़ेगी जोहर, असर, ईशा में। जी,
یہ اصل میں ایک ہی مسجد میں، اب وہ جو باہر کا حصہ ہے اسے مسجد میں شمار کرے ہیں جب یہ تعمیر کر رہے تھے، یہ باہر کا حصہ شرعی مسجد کے حصے میں رکھے ہیں اسے، اگر وہ شرعی مسجد کے حصے میں شامل کیے ہیں تعمیر کرنے کے وقت میں، ذمہ داران حضرات اسے مسجد میں شامل کیے ہیں اور مسجد کی نیت کیے ہیں، تو اس میں 2 جماعتیں کرنا یہاں رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہاں رہنے والوں کے لیے، اننت پور میں اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے اور اس شہر میں رہنے والوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایسا کرنے کی وجہ سے پہلی جماعت میں کمی کرنا لازم آئے گا، پہلی جماعت کی عزت ختم ہو جائے گی، پہلی جماعت کا وقار ختم ہو جائے گا۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ چلو بھئی جماعت چھوٹ بھی جائے تو جماعت کر لیں گے نا، جماعت چھوٹ جائے تو جماعت کر لیں گے نا، ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقدمے میں تشریف لے کر گئے، کہاں گئے تھے؟ مقدمہ، کہاں فیصلہ کرنے کے لیے گئے تھے، آ گئے اللہ کے نبی، آ گئے تو مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی چاہے تو صحابہ کو لے کر دوبارہ مسجد میں پڑھ سکتے تھے، لیکن گھر جا کر مستورات کے ساتھ جماعت کر نماز پڑھے ہیں، اس لیے کہ ایک مسجد میں 2 مرتبہ جماعت کرنا درست نہیں۔ مسافر حضرات ہے، وہ لوگ اگر سفر میں جا رہے ہیں، اب ان کو جماعت کا وقت نہیں ملا، آخر میں آئے، تو ایسے کنارے میں وہ لوگ جماعت کر ان کا ہی امام، ان کے ہی لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ یہاں کے لوگ اب ملنا چاہتے ہیں تو اس جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے اور باقی 2 رکعتوں کی اٹھ کر جیسے مسبوق پورا کرتا ہے پورا کر سکتا ہے، لیکن 2 جماعتیں مسجد میں کرنا درست نہیں ہے۔ عید کی نماز بول رہے ہیں، وہی عید کی نماز بھی اصل میں مسجدوں میں پڑھنا یہ رواج ابھی شروع ہوا ہے، ورنہ تو عید کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ بھی مسجد میں عید کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ زور سے بارش آئی یا بالکل مسجدوں عیدگاہ کو جانے کی گنجائش نہیں تھی، ایسی صورتوں میں کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں، ورنہ مسجدوں میں عید کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے 2 مرتبہ پڑھنا یہ اس کی خرابی بھی آئے گی، لوگ بہت ہو جائیں گے، اب 2 بار پڑھنا ہے، حالانکہ 2 مرتبہ جماعت کرنا مسجد میں درست نہیں ہے، اس لیے عیدگاہوں میں عید کی نمازیں پڑھنا افضل ہے۔ اب یہ خرابی آئے گی مسجدوں میں پڑھنے کی وجہ سے۔ جی